اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے اور اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبری میں چلا جاتا ہے, خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے. یہ اللہ نے نافرمانوں کی, اور وہ لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, اللہ رسول کو فالو نہیں کرتے, ان میں یہ چیز کامن ہے. قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پہ اللہ نے بیان کیا ہے. جیسے ایک جگہ آتا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, اللہ فرماتے ہیں انسان دنیا پرستی سے کبھی تھکتا ہے ہی نہیں, اور ملے اور ملے اور ملے, یہ بھی مجھے مل جائے, یہ بھی مجھے مل جائے, یہ بھی مجھے مل جائے. انسان کی اس بارے میں بریکیں فیل ہیں. یہی وہ مادہ پرستی ہے جو اس وقت دنیا کو سکھائی جا رہی ہے, اور اسی کو کامیابی کا نام دیا جا رہا ہے, حالانکہ یہ ناکامی ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. اس میں آپ کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا. تو اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, یہ بھی ملے, اور وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, جب مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہوتا ہے, اور اس کے چال ڈھال سے, لب و لہجے سے جھلکتا بھی ہے کہ یہ نا امید ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے نا امیدی میں انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, اور ڈپریشن جب بڑھتی ہے تو آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ خودکشی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو بیماری ہے نا, خودکشی, ڈپریشن, یہ نافرمانوں کی بیماریاں ہیں, یہ نیک لوگوں کی بیماریاں نہیں ہیں. نیک کو اگر کبھی ڈپریشن یا ہوگی نا کوئی, تو کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے, نیند نہیں ہو رہی کئی دنوں سے کسی کی, وہ تو ظاہر ہے پھر پاگل ہوگا نا. تو نافرمانوں کو جو دنیا میں عذاب ملتا ہے, وہ عذاب کیا ہے؟ خوشی میں آپے سے باہر, تکبر, دوسرے پہ دھونس جمانا, غریبوں کو عیب دار سمجھنا. آپ دیکھ لو نا, ایسے کتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں. رشتہ داروں سے ملتے تھے, دوستی تھی, جب پیسہ آ گیا نا تو غریب رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا, لفٹ کرانا چھوڑ دیا. اب وہ رہنے کے لیے گھر میں آتے ہیں تو بوجھ لگتے ہیں, یار یہ کس قسم کے لوگ آ گئے ہمارے گھر, غریب. ہم دنیا کو کیا دکھائیں گے کہ یار یہ ہم لوگ کے رشتہ دار ہیں. یہ دماغ اوپر سے کیا ہو گیا؟ خراب. اور یہ مسئلہ زیادہ بڑھتا ہے نا تو غریب ماں باپ بھی برے لگنے لگتے ہیں. پھر زیادہ تکبر پیدا ہوتا ہے نا, تو ایک بیٹا ذرا کچھ عہدہ مل گیا, کوئی بڑی سیٹ پہ چلا گیا, اب اس کے دھوتی بنیان میں ابا آ گئے ملاقات کے لیے اس کے آفس میں, اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے اپنے ابا سے ملتے ہوئے دوستوں کے سامنے. اماں سے ملتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ گاؤں کی ہیں, دیہات کی ہیں, غریب ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تکبر سے اس کی اوپر کی کھوپڑی بالکل آؤٹ ہو گئی ہے, کہ اپنے ماں اور جس نے تجھے جنا ہے, باپ جس کے پانی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا, تیری اس کے سامنے کیا اوقات ہے؟ آج تجھے کوئی عہدہ مل گیا تو اب باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ماں کو ماں کہتے ہوئے. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ, کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو اپنے گاؤں کی جو پرانی بوڑھی اماں ہے نا, دیسی اماں, وہ ان کو بالکل پسند نہیں ہوتی. جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کو دیسی گھی میں بو آتی ہے. جو زیادہ ہائی لیول کے بچے ہوتے ہیں نا, ذرا برگر فیملیوں کے, ان کو دیسی گھی میں کیا آتی ہے؟ بو. گائے اور بھینس کے دودھ میں ان کو آتی ہے اسمیل, ان کو ڈبے کا دودھ چاہیے. تو جیسے ان کو کھانوں میں دیسی کھانوں سے نفرت ہو جاتی ہے, اسی طرح ان کو دیسی رشتہ داروں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. اب ان کو اماں بھی وہ اسٹائلش چاہیے, اماں کہہ رہے ہیں یہ والی اماں اللہ کسی طرح کینسل ہو جائیں, ہمیں دوسری اماں چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غریب رشتہ داروں میں غریب بھائی بہن برے لگنے لگتے ہیں, یار یہ آ جاتے ہیں مصیبت بن گئے ہمارے لیے. یار اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں جن لوگوں میں صحبت دی نا, بڑے خاندانی لوگ ہیں وہ. میں نے جن علماء کی صحبت اٹھائی ہے, میں نے ان کی زندگیوں کو ایک ایک لمحے نوٹ کیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے, لیکن حقیقت میں اتنے پاگل ہم تھے نہیں جتنے وہ ہمیں سمجھ رہے تھے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ اللہ نے کو بہت اونچا مقام دیا, تو اپنے بھائیوں کو جو غریب بھائی ہیں ان کو پہلے سے زیادہ عزت دینا شروع کر دی.
تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ بدل گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ مضمون بھی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو لوگ آپ کو متواضع ہی سمجھیں گے. لوگ سمجھیں گے یہ ٹھیک ہے. جہاں آپ کے پاس عزت, دولت, شہرت آئی تو پھر آپ کو پہلے سے زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی, لیکن لوگوں کو, پبلک کو وہ مثال سمجھ میں نہیں آئی, خواتین کو تو بالکل بھی نہیں آئی. میں دوبارہ مثال دیتا ہوں. دیکھو, آپ کا اپنی اماں کے ساتھ سلوک جیسا بھی چل رہا ہو اچھی بات ہے, لیکن جس دن آپ کی شادی ہوتی ہے نا, اب آپ کی اماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک عدد دلہن آ گئی ہے. اب اماں ہو جاتی ہے سینسٹیو. سمجھ رہے ہو؟ اماں کیا ہو جاتی ہے؟ سینسٹیو. تو دولہے, گالی نکل رہی تھی واپس لے گیا میں. اس دولہے کو چاہیے شروع کے دنوں میں ابا اور اماں کو خاص طور پہ, ابا اتنے سینسٹیو ہوتے نہیں ہیں, اماں کو خاص طور پہ یہ باور کرائے کہ میرے دل میں آپ کی جگہ اس سے زیادہ ہے. یہ شروع کے دنوں میں بہت زیادہ ماں حساس ہو گئی ہوتی ہے کہ پالا میں نے, کم بخت پراٹھے بنا بنا کے میں نے کھلائے, ساری زندگی نہلاتی دھلاتی رہی, اسکول کے لیے تیاری کراتی رہی, اب اس کی بیگم آئی ہے تو اب یہ اسی کا ہو کے رہ گیا ہے. بہت ساری ماؤں نے کہا ہم تو ایسے نہیں ہیں. بھائی آپ بھول گئی ہو جب آپ کے بچے کی شادی ہوئی تھی, یا بچے کی شادی ہوئی نہیں ہے, جب ہوگی تو پتہ چلے گا. دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں ماں کے بعض دفعہ. لیکن اگر بچہ شروع میں یہ باور کرا دے کہ بھائی میں تبدیل نہیں ہوا, تو شروع کے دن ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ماں کے دل میں نا ہوتا ہی ہے یہ, کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ پہلے تو اس کی زندگی میں کوئی تھا نہیں نا, اماں ہی تھیں جن کی خدمت کرنی تھی, اب اس کی زندگی میں ایک دوسری عورت آ گئی ہے. تو ماں یہ دیکھتی ہے کہ یہ بدلا تو نہیں ہے, کہیں چینج تو نہیں ہو گیا. تو شروع میں پھر ماؤں کے دلوں میں غیرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, ایک حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے, شیطان کو موقع ملتا ہے. تو ایسے میں بچے کو پر یہ لازم ہوتا ہے کہ بھائی اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ دیکھو میں شروع میں اپنی اماں کو تھوڑا زیادہ فیور کروں گا. میں جذبات ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے کہ میں دوسری مثال نہیں دوں گا, پھر وہ غلط رخ پہ لوگ لے جائیں گے اس کو. تو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ تاکہ اس سے تمہارے گھر سیٹ ہو جائیں. اس پہ اتنے لوگوں نے کلپ بنا کے نیچے گالیاں دی, کیوں ماں تو خوش ہوتی ہے, یہ تو اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے, بیوی کو لے کے گھومنے پھرنے لے, مائیں تو خوش ہوتی ہیں. بھائی وہ خوش تو ہوتی ہیں, ہوتی ہوں گی, ہوتی نہیں ہے, لیکن بہرحال خوش ہوتی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا انسان کو جب کوئی چیز مل گئی نا, اب اس میں پھر انسان کو اپنا ایکسٹرا کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ شو کرانے کے لیے کہ میں بدلا نہیں ہوں, یہ کرنا پڑتا ہے یہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, جب کسی رشتہ دار کے پاس پیسہ آ گیا تو اب دوسرے رشتہ دار یہ چیک کرتے ہیں بدلا تو نہیں ہے, تو آپ کو الگ سے ان کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ میں بدلا بالکل بھی نہیں ہوں. آپ کے پاس دولت آ گئی, ابا وہی غریب کے غریب, اماں وہی غریب کی غریب. اب باپ سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ پیسہ آنے کے بعد بیٹا بدلا تو نہیں ہے. جب تک پان گٹکے کے پیسے نہیں تھے مانگتا رہتا تھا, محتاج رہتا تھا میرا. اب یہ اس کی جاب لگ گئی ہے, اس کی پیسوں کی ریل پیل ہو گئی ہے, تو اب ابا سینسٹیو ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے موقع پہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا, بچے وہی رویہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں ابا پتہ نہیں بدل کیوں گئے ہیں. بھائی ابا نہیں بدلے, ابا کو اب شیطان بھی ورغلا سکتا ہے, ان کے دل میں بھی وسوسے آ سکتے ہیں. بھائی پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, اب تو اس کے 2 پھول لگ گئے, اب تو یہ بڑی کرسی پہ جا کے بیٹھنے لگا ہے, اب تو اس کے پاس پیسہ بہت آ گیا. تو ایسے موقع پہ اولاد پر یہ لازم ہے کہ ایکسٹرا اچھا سلوک کرے ابا کے ساتھ, الگ سے اضافی سلوک کرے, ابا کو یہ باور کرائے ابا میں بدلا نہیں ہوں, میں پہلے سے بھی زیادہ آپ کا غلام بن گیا ہوں. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اللہ نے نافرمان کا بتایا, جہاں پیسہ آئے گا اس کی کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ. اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ چینج ہوگا. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کن کے ساتھ نہیں ہوتا وہ آگے میں بتا رہا ہوں, وہ اللہ نے بتایا. میں کیوں بتاؤں جب اللہ نے خود بتا دیا ہے. کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں تبدیل ہوتے, میجورٹی تبدیل ہو جاتی ہے. سیاستدانوں کو دیکھو نا, پہلے غریبوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ گٹکے کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, پی کے پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ بے تکلفی میں. بھائی ماشاء اللہ ہمارا لیڈر کتنا متواضع. جہاں کرسی آئی اس کے بعد سلام کرنا بھی چھوڑ دیا.
ایسے چینج ہوتے ہیں نا جیسے پہچانتے ہی نہیں کون بھائی کون ووٹ, کس نے ووٹ دیا, کیڑی دیگ. ایک آدمی ڈوب رہا تھا پانی دریا میں, کسی نے کہا منت مان لے کہ 2 دیگیں چڑھاؤں گا اللہ کے نام پہ. کنجوس تھا, منت مان نہیں رہا تھا. جب مرنے ہی لگا تو اس نے کہا چلو یار 2 دیگیں چڑھائیں گے اللہ کے نام پہ, اگر اللہ تو نے بچا لیا. ایک لہر آئی, اس کو نکال کے باہر رکھ دیا. جیسی باہر آئے کہہ رہے کیڑی دیکھ. دوسری لہر آئی واپس اندر, اب اندر گیا کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا نمکین چاول, پوچھنے تو دیتے. تو جو مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ اس طرح سے فوراً چینج ہوتا ہے. جہاں مطلب ہے پیچھے چلے جا رہے ہیں, مطلب نہیں ہے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں دیتے. تو سیاست دانوں کو دیکھو, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. اس کے بعد آپ ذرا لفٹ تو کراؤ ان کو جا کے, چلو بھائی نکل کون ہے, پہچانتے بھی نہیں. سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے, اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان مطلب پرست ہے. جب خوشیاں آتی ہیں, پیسہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے, اتراتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ. یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے ہاذا لی, یہ تو ہونا ہی تھا, میں اس کا مستحق ہوں.